اب دیکھیے خدا نے عورت کے بارے میں کیا کہا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بات عورت میں ہے وہ بات مرد میں نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے عورت کے بارے میں کیا کہا، حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، مجھے 3 چیزیں دنیا کی پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، عورت پسند ہے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے اللہ کے رسول کی، انما النساء شقائق الرجال، عورت اور مرد کو جاننا چاہتے ہو، اس طرح جانو عورت مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ چوتھی حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی اور بہن، بیٹی اور بہن، ماں اور بیوی کیا مقام رکھتی ہے اسلام میں، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کے بارے میں کہا، بِضَعْتٌ مِّنِّی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیٹی بہن کے بارے میں کہا، جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ جنت جاتا ہے، جب بہن ہوتی ہے تو بھائی جنت جاتا ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کو جہنم سے نجات ملتی ہے، جب بہن ہوتی ہے تو بھائی کو جہنم سے نجات ملتی ہے، جب بیٹی ہوتی ہے اور جب بہن ہوتی ہے تو باپ کو اور بھائی کو نبی کے ساتھ جنت ملتی ہے۔ 5ویں حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں ماں کے بارے میں۔ اسلام نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، الزم رجلہا فسم الجنہ، الزم رجلہا فسم الجنہ، لوگوں اپنے ماں کے پیر کو، اپنی ماں کے پیر کو لازم پکڑ لو، اپنی ماں کے پیر کو لازم پکڑ لو، جنت کہیں نہیں ہے وہی ہے۔ بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے، دنیا کی دولت سونا سے بڑھ کر، دنیا کی دولت چاندی سے بڑھ کر نیک بیوی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، تو زندہ کہیں گار آتی تھی جا کر، جو زندہ کہیں گار آتی تھی جا کر، وہ ہوتی تھی گود ایسی نفرت سے خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جلنے والی۔ ایک کام آپ کیجئے، اپنی ماں بہن کو پردے میں رکھیے، پردے سے باہر اگر ماں بہن نکل گئی کیا نقصان ہوگا، وہ میں آپ کو 2 لائن میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ملک ہے سویڈن، وہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ مال کہاں لگائیں گے، اتنا خوشحال ملک ہے، لیکن وہ لوگ 2 نقصان اٹھاتے ہیں، 2 نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہاں خودکشی ہوتی ہے، وہاں خودکشی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے۔ 70% مرد عورت کو طلاق دے دیتے، کیوں؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، یورپ میں زنا ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے، ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتے ہیں، اور ایڈز کی بیماری ہوتی ہے، کثرت سے ایڈز کی بیماری ہو رہی ہے۔ نکاح کو جوان پسند نہیں کرتا، کیوں؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ سڑک پر لڑکی آتی ہے، آپ نے پیپر میں پڑھا، لڑکے نے عزت لوٹ لیا اور جلا ڈالا، عزت لوٹ لیا جلا ڈالا۔ راز کیا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے، جب عورت زیور پہن کر کے نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے، جب عورت خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے، جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے، جب عورت اکیلے نکلتی ہے تو زنا ہوتا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، زنا کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ عورت نکلی ہے، چھوٹا کپڑا ہے، بڑا کپڑا نہیں ہے، زنا ہوتا ہے۔ عورت نکلی ہے، کپڑا پتلا ہے، موٹا نہیں ہے، زنا ہوتا ہے۔ عورت نکلی ہے، کپڑا ٹائٹ ہے، ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے، زنا ہوتا ہے۔ عورت نکلی ہے، بدن پر عورت کا کپڑا نہیں ہے، مرد کا کپڑا ہے، زنا ہوتا ہے۔ عورت نکلی ہے، مسلمان ہے، لیکن بدن پر مسلمانوں کا کپڑا نہیں ہے، زنا ہوتا ہے۔ دشمنوں نے کہا کہ عورت اگر پردے میں رہے گی بیمار پڑ جائے گی، عورتوں نے مان لیا۔ دشمنوں نے کہا کہ عورت اگر پردے میں رہے گی تو بزدل ہو جائے گی، عورتوں نے مان لیا۔ دشمن نے کہا کہ عورت اگر برقعے میں رہے گی تو مرد پر شک کرے گی، عورت نے مان لیا۔ دشمن نے کہا جب عورت پردے میں رہے گی تو مجلس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا، عورت نے مان لیا۔ دشمن نے کہا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو ترقی ہوگی، عورت نے مان لیا۔ خدا نے جو کہا وہ سچ ہے، رسول نے کہا جو سچ ہے،
پردے سے باہر گئی، عزت آبرو سے باہر گئی۔ اے زن عصر رواں سے اسلام کے دامن میں آ، زینت بس میں جہاں سے اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے سے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ عورتوں کا پیغام ختم ہو گیا، بچوں کے حوالے سے میں پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا دیجیے سننے والے، کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ اچھا غلطی ہو جاتی ہے 12 بج جانے کے بعد۔ آخری نمونہ لینے کے لیے آ رہا ہوں، بال بچے کو سب سے بڑی دولت ماں باپ کیا دیتے ہیں وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کون بچہ یتیم ہوتا ہے، کون بچہ یتیم نہیں ہوتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ باپ کے سائے سے محروم ہو گیا وہ یتیم ہو گیا؟ وہ یتیم نہیں ہے، اس کے سر پر تو اللہ کا سایہ ہے، وہ چھوٹا موٹا یتیم ہے۔ سب سے بڑا یتیم یہ ہے باپ کے زندہ رہتے ہوئے علم سے محروم ہو گیا۔ بال بچے کے حوالے سے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ہے مال، ایک ہے علم۔ آپ کا بچہ مال کے پیچھے جائے گا، دنیا پیچھے کر دے گی۔ آپ کا بچہ اگر علم کے پیچھے جائے گا، دنیا پیچھے ہوگی، بچہ آگے ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ آخری پیغام ہے، دعا پر یہ جلسہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے ساتھ دیا، اللہ آپ کو مبارکباد فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، پہلا فرق، یہ جو مال ہے یہ قارون کی میراث ہے، یہ جو مال ہے یہ قارون کی میراث ہے، اور یہ جو علم ہے نبی کی میراث ہے۔ مال اور علم کا فرق دیکھیے، جب مال آدمی خرچ کرتا ہے تو گھٹتا ہے، مال خرچ کر رہا ہے گھٹ رہا ہے، علم خرچ کر رہا ہے بڑھ رہا ہے، گھٹ نہیں رہا ہے۔ تیسرا فرق دیکھیے، جب مال آیا اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تالا چابی لگا کر کے رکھنا پڑتا ہے، چوکیدار رکھنا پڑتا ہے، بندوق بردار رکھنا پڑتا ہے مال کی حفاظت کے لیے۔ جب علم آتا ہے تو آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا فرق دیکھیے کہ مال بے وفا ہوتا ہے، علم بے وفا نہیں ہوتا۔ مال بے وفا ہوتا ہے، علم بے وفا نہیں ہوتا۔ آدمی جب مرتا ہے تو مال قبر میں ساتھ نہیں جاتا، گھر ہی رہ جاتا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو علم زندہ رہا، ساتھ میں رہا، مر گیا قبر کے اندر چلا گیا۔ علم ساتھ دیتا ہے، مال ساتھ نہیں دیتا۔ آخری فرق بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پانچواں فرق بتا رہا ہوں۔ ایک مسلمان ہے، دوسرا مسلمان نہیں ہے، دونوں کے پاس مال ہے، لیکن مسلمان کے پاس جو ہے وہ غیر کے پاس نہیں ہے۔ علم نافع صرف مسلمان کے پاس ہے، مال اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے۔ چھٹا فرق دیکھیے، مالدار کا محتاج سب نہیں ہوتا۔ مالدار ہیں اپنے گھر کے ہیں، 8 گاؤں کے چودھری، 12 گاؤں کے راؤ، اپنے کام نہ آیا تو ایسی تیسی میں جاؤ، بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لا گیا تھی دور۔ دیکھیے مالدار ہے اپنے گھر کے ہو، مجھے آپ سے کیا لینا دینا۔ مالدار کا سب محتاج نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ہے جس کے سب محتاج ہوتے ہیں، علم ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ آخری التواب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے ساتھ کیا قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں جائز روزگار عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما۔ جس مسجد کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، مسجد کے احاطے میں جلسہ ہو رہا ہے، محلے کا جلسہ ہے، اللہ اس مسجد کے لیے محلے کو قبول فرما، محلے کو مسجد کے لیے قبول فرما، مسجد کی محبت کو محلے کے دل میں داخل اور شامل فرما، اللہ مسجد کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما، مسجد کو سجدے سے صدقے سے آباد و مبارکباد فرما، اللہ مسجد کی برکت کو تمام محلے پر تقسیم فرما، اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما، آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ اللہم ارحمنا ورحمہم فإنک خیر الراحمین۔
اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.